ماشاءاللہ یرحمون اللہ سید الذاکرین جناب سید نجم الحسن شرازی انشاءاللہ 13 محرم اور 13 صفر کربلا پیر حیدر صفدر ٹیکسلا ذاکر صاحب انشاءاللہ بانی کی حیثیت سے مجلس اعزا سے خطاب فرمائیں گے۔ ناشر پیام ولا وضع جناب سردار وسیم عباس خان صاحب بلوچ ممبر پاک پہ تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ ابھی مجلس اعزا سے خطاب فرمائیں گے۔ معاملے کرام تھوڑا ممبر نزدیک آتے جائیں، کافی مجمع ہے، باہر کافی حضرات موجود ہیں، آگے بھی جگہ موجود ہے، نظر اللہ نیاز حسین برآمدے میں بھی جگہ موجود ہے، آگے آگے تشریف لے آئیں۔ جناب سردار وسیم عباس خان صاحب بلوچ آج کی مجلس اعزا سے خطاب فرمائیں گے۔ انشاءاللہ 13 محرم اور 13 صفر امام بارگاہ کربلا پیر حیدر صفدر ٹیکسلا ذاکر بھائی نجم الحسن شرازی بانی کی حیثیت سے خطاب فرمائیں گے، اور 13 صفر ذاکر سردار وسیم عباس خان صاحب انشاءاللہ بانی کی حیثیت سے خطاب فرمائیں گے۔ ٹھیک دو یہ لال چل ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ مومنین آگے آگے تشریف لے ہیں، جگہ موجود ہے، چاہتے کہ اعلانات بھی سبات فرماتے جائیں۔ 3 جون بروز ہفتہ بامقام ڈوگ بجن ٹیکسلا کینٹ سالانہ مجلس اعزا منعقد ہوگی۔ ذاکر محمد حسین شاہ صاحب بنگلہ یاسمین، سید منظور حسین شاہ صاحب کوٹدو، سجاد حیدر شماری سیدہ، علامہ باقر علی نقوی، علی عباس عسکری، عالم عباس بھٹی، عمران عباس قمی، دیگر حضرات خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے بھرپور شرکت کی اپیل ہے۔ 19 ذی الحج بامقام بنڈی سیڑھا انشاءاللہ مجلس اعزا صبح 9 بجے منعقد ہوگی۔ علامہ علی ناصر حسینی تلہاڑا، ذاکر ملک منتظر مہدی، دیگر حضرات خطاب فرمائیں گے۔ اور 20 ذی الحج دوبندی سیدہ ذاکر بھائی زین عباس زیر تمام مجلس اعزا منعقد ہوگی۔ نامور اور باؤ ذاکر خطاب فرمائیں گے۔ 12 ذی الحج بامقام امام برگاہ قصر شبیر توفیہ بھائی ملک فیصل تیمور صاحب کے زیر تمام عظیم و شان مجلس اعزا منعقد ہوگی، جس میں ملک بھر کے نامور اور باؤ ذاکر خطاب فرمائیں گے۔ 21 مئی بامقام بن بولا تحصیل ٹیکسلا سالانہ عظیم و شان مجلس اعزا اور ماتمی جلوس منعقد ہوگا۔ ملک کے نامور اور باؤ ذاکرین اور ماتمی تنظیمیں شرکت فرمائیں گی۔ مومنین سے بھرپور شرکت کی اپیل ہے۔ ذاکر صاحب تشریف لا چکے ہیں، 5 منٹ تک ممبر پاک میں تشریف لے آئیں گے۔ علامہ قمر عباس صاحب موجود ہیں، نہیں تو سید محسن شاہ صاحب وہ تشریف فرما تھے، ممبر پاک پہ تشریف لے آئیں، تھوڑی دیر تک کے لیے ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ بندے آ رہے ہیں دوسری مولی صاحب کہتے ہیں تھوڑا آگے آ جائیں، پیچھے کافی مجمع ہے، جتنی گنجائش ہو سکتی ہے تھوڑا آگے آ جائیں، کافی حضرات پیچھے سے آ رہے ہیں، مہربانی فرمائیں۔ جو آگے جگہ موجود ہے، برآمدے میں بھی جگہ موجود ہے۔ آؤ جی مولانا محسن عباس نقوی صاحب آپ کے سامنے چند منٹ تک ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ اسی دوران ذاکر صاحب تشریف لے آئیں گے، تو آج کی مجلس اعزا سے خطاب فرمائیں گے۔ اور بسم اللہ جی ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ واجب الاحترام مومنین اکرام، جب تک اگلے محترم ذاکر تشریف لاتے ہیں تو یہ درمیانی وقت اللہ کی توفیق سے دیکھتے ہیں میں کتنی علی علی کرنے میں کامیاب ہوتا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ خدا رحم کرے اس شخص پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ تو بلا شبہ یہ مجالس عزا کا انعقاد یہ امر آل محمد کا احیاء ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس سالانہ مجلس کا انعقاد کیا جاتا ہے، اس برادر کی وہ وفات اور اس کی وہ موت قابل رشک ہے، کیوں کہ وہ موت سبب بنی ہے آل محمد کے امر کو زندہ کرنے کے لیے۔ تو میں بندہ حقیر کی یہ دعا ہے کہ اللہ ہم کو یہ توفیق بخشے
کہ ہماری زندگی بھی ایسی ہو کہ وہ آل محمد کے مقاصد کو زندہ کرنے کے لیے ہو، اور ہماری موت بھی سبب بنے آل محمد کے مقصد کو زندہ کرنے کے لیے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، وقت مختصر ہے، جو الفاظ ذہن میں آ رہے ہیں میں آپ تک منتقل انشاءاللہ 2-3 منٹ میں کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو اس میں اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو ہمیں یہ نتیجہ واضح ہوتا نظر آتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ علی اور قرآن میں کوئی جدائی ہے۔ جہاں جہاں بھی قرآن ہے وہاں وہاں پہ علی ہیں۔ جہاں جہاں ہمیں قرآن کی ضرورت ہے وہاں وہاں ہمیں علی کی ضرورت ہے، بلکہ یوں کہوں کہ علی کی زیارت گاہ ہے جسے قرآن کریم کہا جاتا ہے۔ علی کی، بلکہ جملہ کسی اور طرح کہوں کہ صرف علی ہی کی زیارت گاہ کو قرآن کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، یہ بھی ماہ شوال ہے، اس سے پہلے ماہ مبارک رمضان گزرا ہے، اور اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کے دورہ جات ہوئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ دورے کبھی کامیاب بھی ہوتے ہیں اور ناکام دورے بھی ہوتے ہیں، اور میں قرآن کا کامیاب دورہ کسے کہتا ہوں اور ناکام دورہ کسے کہتا ہوں؟ ناکام دورہ قرآن کا وہ ہے کہ جس میں ایک بار بھی علی ابن ابی طالب سے ملاقات نہ ہو، اور کامیاب دورہ قرآن وہ ہے کہ اگر 6666 مرتبہ نہیں تو کم از کم 2500-3000 ہزار مرتبہ تو علی کی زیارت ہو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو میں غدیر کے منظر تک بھی لے جاؤں۔ الیوم والی آیت اکثر سنی ہوئی ہے جی، ماشاءاللہ، بڑی مہربانی، ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ واہ واہ، ایک شعر آپ نے سنایا، مجھ سے بھی ایک سن لیں، اپنا شعر سنا رہا ہوں کہ خدا کا نام و نشان دل کی کوٹھڑی میں نہیں، خدا کا نام و نشان دل کی کوٹھڑی میں نہیں، علی کا عکس اگر نقش کھوپڑی میں نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو عرض کر رہا تھا قبلہ میں غدیر کے منظر پر لے کر آپ کو چلا گیا ہوں کہ جب یہ اکثر سنی ہوئی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اور اس سے جو بالکل پہلے والی آیت ہے وہ بھی الیوم سے شروع ہو رہی ہے، اکثر سنائی نہیں جاتی، سورہ مائدہ ہے یہ۔ سورہ مائدہ بات سے بات نکل رہی ہے، کھانا، اس میں تذکرہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اللہ سے ایک ڈش کی فرمائش کی تھی آسمانی کھانے کی، پتہ نہیں وہ کھانا نازل ہوا کہ نہ ہوا، کیونکہ بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ وہ اللہ نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ نے فرمائش کی ہے، ابھی ابھی آ جاتا ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے کھانا، لیکن ساتھ میں شرط لگائی تھی کہ اس کے بعد پھر میری اس حجت عیسیٰ پر اگر شک کیا تو پھر میرے عذاب سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا، اور پھر انہوں نے اپنا یہ مطالبہ واپس کر لیا تھا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں آسمان سے ان حواریوں کے لیے وہ آسمانی ڈش مائدہ نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، لیکن اتنا میں یقین سے کہتا ہوں کہ اسی سورہ مائدہ میں آسمان سے محبت ولایت علی ابن ابی طالب کی اتنے لذیذ دسترخوان نازل ہوئے ہیں کہ قیامت تک اگر انسان اس سے سیراب ہوتا رہے تو ان کی فراوانی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بشرطے کہ انسان کی روح کے معدے میں بغض علی کا السر موجود نہ ہو۔ صلوات پڑھیے۔ توجہ ہے قبلہ، کوئی ذاکری خطابت کا دعویٰ نہیں ہے، صرف درمیانی وقت کو پورا کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔
اور اللہ کی تائید سے اگر میں کوئی پیغام بھی پہنچانے میں اپنی ناقص معلومات علی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے طویل ترین خطبات میں کم از کم وہ جو خطبہ غدیر ہے کتب تاریخ میں اور کتب احادیث میں درج ہے، لیکن کم از کم جو میں کہہ رہا ہوں 2 گھنٹے لگتے ہیں اس خطبے کو بیان کرتے ہوئے۔ امامت کے جتنے بھی لوازم ہیں اس کی ساری تفصیل وہ بیان کی ہے، اور میں آیت پیش کر رہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم سے، جو پہلی آیت ہے وہ بھی انہی الفاظ سے شروع ہو رہی ہے کہ ارشاد ربانی ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن ہم نے ایک ایسا کام کر دیا ہے، ہم نے آج کے دن ایک ایسا بندوبست کر دیا ہے کہ اب اے مسلمانوں تمہیں کفار سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ کفار سے یعنی کیا معنی اس کی بھی وضاحت ہے، کفار سے کس یعنی کیا موت، ان سے کوئی موت کا خطرہ ہے؟ نہیں، یعنی آپ اب یہ فکر نہ کریں کہ یہ کفار جو ہیں یہ آپ کے دین کو کسی طرح کوئی گزند پہنچا سکیں گے، کوئی نقصان پہنچا سکیں گے۔ اب کفار کی یہ جو حسرت ہے اس دین کو، اس پاک شجر کی جڑوں کو کاٹنے کی، اس نور الہی کو بجھانے کی جو حسرت ہے کفار کی، اس سے اب یہ کفار مایوس ہو چکے ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا، کفار مایوس ہو گئے ہیں تمہارے دین کو نابود کرنے سے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بندوبست کر دیا اللہ نے، کیا ایسا خاص کام کر دیا کہ اب جو ہیں وہ کافر ہیں، وہ مایوس ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر میں یہ آپ سے عرض کروں کہ یہ سورہ مائدہ، اس سورت یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری مفصل سورہ، آخری سورہ مدنی سورہ ہے، نازل ہوا ہے، اور ہر طرف یہی غدیر کا موضوع گرم ہے ہر طرف۔ اور اس کا یہ سورہ آغاز اسی طرح ہو رہا ہے کہ اے مومنین تم نے جو اللہ سے وعدے کیے ہیں ان اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اور اس سورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 12 اماموں کا تعارف اور ان کی ولایت کا عہد لیا ہے اسی کو ہی قرآن اپنے خاص اسلوب میں لہجے بدل کر ہمارے ذہنوں میں راسخ کر رہا ہے۔ کل اسی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں 12 کا ذکر فرمایا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ وقت بہت مختصر ہے، میں بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہوں۔ قرآن مسلمانوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے حبیب نے غدیر کے میدان میں جو تم سے وعدہ لیا ہے۔ آگے علامہ صاحب صاحب آگے ہیں، مجھے بتانا تھا آپ نے، معذرت کے ساتھ جی مجھے بتانا چاہیے تھا۔ اچھا 2 منٹ بس اس موضوع کو ختم۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ سلسلہ کلام قبلہ سلسلہ کلام ٹوٹ چکا ہے، میں آپ کو موقع دیتا ہوں۔ بسم اللہ آجی بسم اللہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی جید شخصیت جناب قبلہ علامہ قمر عباس صاحب بھارکو ہمارے مہمان تشریف فرما ہو چکے ہیں، آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ اسی دوران ذاکر صاحب کیونکہ انہوں نے آخری مقرر کے طور پر خطاب فرمانا ہے وہ بھی ممبر پاک پہ تشریف لے آئیں گے۔ بہت ہی جید شخصیت بہت اچھے تعارف کے ساتھ تشریف فرما ہوئے ہیں جناب قبلہ علامہ قمر عباس صاحب، ان کی آمد کیجیے، حوصلہ افزائی کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بسم اللہ۔ کوئی بات نہیں، میں کھڑا ہو گئی پڑھ لوں گا۔ عجیب بات ہے، نہیں الحمدللہ جوان ہوں میں، گزشتہ 3-4 دنوں سے گندم بھی کاٹ رہا تھا، اس لیے نہیں کہ ضرورت تھی، اس لیے کہ مزدوری کرنا میرے مولا کی سنت ہے۔ اور جتنے جوان بیٹھے ہوئے ہو
ان کے لیے مولا نے یہ پیغام دیا، کائنات کا وارث علی یہودی کے باغ میں مزدوری کر کے آج کے جوان کے لیے یہ پیغام چھوڑ گیا کہ اگر یہ بھی کرنا پڑے تو فخر سے کرنا۔ اور رب کعبہ کی قسم، جاہل اگر ممبر رسول پہ بھی بیٹھ جائے تو لعنت اللہ ہوتا ہے، اور باب العلم اگر باغ میں مزدوری بھی کر رہا ہو تو علیہ السلام ہوتا ہے۔ تو بات وہ کرسی سے معاملہ شروع ہوا، میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ رسول کے بعد معیار خلافت، قبلہ کاظمی صاحب، کرسی ہو گیا، معیار خلافت کرسی ہو گیا۔ اللہ نے جہاں سے بات شروع کی، اللہ نے کہا ہم نے آدم کو زمین پہ خلیفہ بنایا، نبی کے بعد خلافت کا معیار بنا کرسی، تخت، جبکہ اللہ نے معیار بنایا فرشتوں سے سجدہ۔ بھائی آج تک 1400 سال سے ہر بندہ کرسی کے پیچھے۔ وہ ایک مولانا صاحب تسبیح تیز تیز پڑھتے تھے، ان سے کسی نے پوچھا آپ تسبیح پہ کیا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا آیت الکرسی تو لمبی ہوتی ہے، آپ تو تسبیح بڑی تیز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں مختصر کر کے صرف کہتا ہوں کرسی کرسی کرسی۔ جی تو رسول کے بعد معیار بادشاہت، معیار خلافت بنا کرسی۔ اللہ نے معیار خلافت بنایا ملائکہ کا سجدہ، تو 1400 سال سے خلافت کرسی کے پیچھے۔ بھائی اب قرآن کو دیکھ کے فیصلہ یہ کرنا ہے، خلیفہ وہ نہیں ہوتا جس کے پاس کرسی ہو، خلیفہ وہ ہوتا ہے اللہ ملائکہ سے جس کے گھر کی خدمت کروائے۔ دیکھنا یہ پڑے، یہ نہیں دیکھنا کہ کرسی کس کے پاس، یہ دیکھنا ہے کہ ملائکہ کس کے دروازے پہ آتے ہیں۔ اور ملائکہ آئے کیسے؟ ہجرت کے بعد کا زمانہ، شہر کا نام مدینہ۔ میں نے کوئی سلام کلام نہیں کیا، بلا تشبیہ میں نے بات شروع کر دی۔ میں پیغام دے کے میں یہاں سے گزروں گا، میرے بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، قبلہ شاہ جی، قبلہ کاظمی صاحب، سید، آپ تمام لوگوں کو ذرا سا بات کو سمجھیے گا۔ ہجرت کے بعد کا زمانہ، نہیں سمجھ نہیں آیا، شہر کا نام مدینہ۔ وہ جن لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ان کے لیے بات آسان کروں، یہ اس دور کی بات ہے جب مدینہ کے شہر میں علم کا شہر رہتا تھا۔ اور پیچھے والے ناراض ہو، یہ میں تب کی بات بتا رہا ہوں جب مدینہ کے شہر میں علم کا شہر رہتا تھا۔ پیچھے والوں جو رہ گئے ہو، یہ تب کی بات ہے جب مدینہ کی گلیوں میں علم کا دروازہ چلتا پھرتا تھا۔ جس شہید کی مجلس ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، جس شہید کی مجلس ہے، اور میرے واجب الاحترام استاد محترم مرحوم و مغفور قبلہ شیخ افتخار حسین جعفری صاحب، میں پاکستان میں ان کا شاگرد ہوں۔ میں ان دو مرحومین اور شہداء کے لیے یہ جملہ دینا چاہوں گا کہ ہجرت کے بعد کا زمانہ، شہر کا نام مدینہ، محمد مصطفیٰ مسجد نبوی میں، رسول حسین کے نانا، زہرا کے بابا مسجد نبوی میں ایسے ہیں جیسے قرآن کے اندر سورہ یاسین، صحابہ کرام سامنے۔ اور یہاں بات روک کے میں اپنے اہل سنت بھائیوں کو ایک پیغام دوں کہ جتنی عزت اور عظمت کے مالک، اکثر میں یہ پیغام دیتا رہتا ہوں، رسول کے صحابہ شیعہ اسکول آف تھاٹ کے مطابق ہیں، اتنا کسی اور مذہب میں صحابہ کی اتنی عزت نہیں۔ تائید کرتے ہیں آپ لوگ؟ میں یہ جملہ تکرار کرتا رہتا ہوں، ہماری زندگیاں قربان ہو جائیں ہمارے یاسر جیسے صحابی کے کردار پر، ابو ذر جیسے صحابی کی گفتار پر، سلمان جیسے صحابی کی سیرت پر، بلال جیسے صحابی کی صورت پر۔ یہ رسول مسجد نبوی میں
صحابہ کرام سامنے کہ اتنے میں مسجد نبوی کے دروازے سے علم کا دروازہ داخل ہوا. جو لفظی کتابت سنتے ہو، جب آئے رسول نے فرمایا یا علی میرے پاس تشریف لائیں. علی رسول کے پاس. اب یہاں پہ ولایت اور رسالت اکٹھے کہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ اولو من یدخل الجنہ، اے اللہ کے رسول جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ رسول نے فرمایا الشہید اول من یدخل الجنہ، جنت میں سب سے پہلے شہید جائے گا. اب پریشانی شروع. یا رسول اللہ شہید ہونے کے لیے تو کرار ہونا پڑتا ہے. بھائی شہید ہونے کے لیے تو کرار ہونا پڑتا ہے، یعنی آگے بڑھ بڑھ کے حملے کرنے پڑتے ہیں، جنگ میں زخم کھانے پڑتے ہیں، دروازوں کو توڑنا پڑتا ہے. یا رسول اللہ شہید ہونے کے لیے میدان جنگ میں سینہ تان کے لڑنا پڑتا ہے. اب ذرا سننا بات، جو جنگ لڑتے ہوئے سب سے پیچھے ہو اور میدان جنگ سے بھاگتے ہوئے سب سے آگے. یار تھوڑا سا جاگ کے سنو، اس نے شہید کیسے ہونا ہے؟ بھائی شہید ہونے کے لیے تو سب سے آگے ہونا پڑتا ہے، لڑنے میں، بھاگنے میں نہیں. یا رسول اللہ کوئی آسان رستہ بتاؤ، کوئی ہمارے لیے مسئلہ آسان فرمائیں آپ کہ جنگ پہ بھی نہ جانا پڑے، لفظ آسان کروں مرحب کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے اور نام بھی شہیدوں میں آ جائے. یہ سوال سننا تھا کہ چہرہ رسالت پہ جلال آیا. رسول نے فرمایا من مات علی ولایتنا مات شہیدہ، جو 14 کی ولایت پہ باقی رہتے ہوئے مرے گا تو شہید مرے گا، محشر میں اٹھے گا تو شہید اٹھے گا. یہ رسول نے جواب دیا کس کو؟ صحابہ کو. جواب کیا دیا کہ جو 14 کی ولایت پہ باقی رہتے ہوئے دنیا سے چلا جائے. ولایت کا اب یہاں سے 2-3 جملے میرے اہل سنت بھائیوں کے لیے. ولایت کا رسالت سے رشتہ کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جو میرے اہل سنت بھائی جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ولایت کا رسالت سے رشتہ کیا ہے؟ رشتہ داری کیا خون کا رشتہ نہیں، صرف خون کا رشتہ نہیں. اگر خون کا رشتہ معیار ہوتا تو اللہ نوح کے بیٹے کو نوح کے اہل بیت سے باہر نہ کرتا. وہ بیٹے کا رشتہ اپنے والد نبی حضرت نوح کے ساتھ بنایا ہوا نہیں تھا، بنا ہوا تھا. جو رشتہ قبول ہے کہ بول کے بنایا جائے اسے کہتے ہیں بنایا ہوا رشتہ. یہ انسان بناتے ہیں. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا جی یہ جو آپس میں شادیاں ہوتی ہیں یہ مقدر کے فیصلے ہیں. خدا کی قسم کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ، یہ عرش سے فیصلے آتے ہیں جی، جوڑے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. علی کے دشمنوں کا بنایا ہوا یہ جملہ ہے، یہ ان مولویوں کا بنایا ہوا جملہ ہے جنہیں علی برداشت نہیں. جوڑے یہاں پہ زمین پہ گھر والے بیٹھ کے رشتے طے کر کے بناتے ہیں، جوڑے کائنات پہ نہیں بنتے. رب کعبہ کی قسم واحد جوڑا جو کائنات پہ بنا علی و بطول کا. جی تو میں نے کہا صرف رشتہ داری معیار نہیں، نبی کے ساتھ رہنا، نبی کے ساتھ رہنا. کیا ولایت صرف نبی کے ساتھ رہنے سے مل جاتی ہے؟ بھائی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او کالذی مر علی قریۃ، اور اس کی مثال جو ایک بستی سے گزرا. حضرت عزیر، نبی کا نام کیا ہے؟ عزیر. ایک یہودی آیا، یا علی 2 بھائی پیدا بھی ایک دن ہوئے، وفات بھی ایک دن ہوئی،
ایک کا سن تھا 130 سال، دوسرے کا سن تھا 230 سال۔ اصل میں یہودی پہلے کہیں اور آیا تھا، ادھر سے مسئلہ حل نہیں ہوا، وہ آنا پڑا علی کے پاس۔ مولا نے فرمایا دو بھائی دونوں نبی، ایک کا نام عزیز ایک کا نام عزیر۔ فرمایا یا علی پیدا بھی ایک دن ہوئے، دنیا سے گئے بھی ایک دن، پھر 100 سال چھوٹا کیوں، 100 سال بڑا کیوں؟ مولا نے فرمایا اللہ نے ایک کو 100 سال کے لیے مار دیا تھا۔ بات ذہن میں رکھنا، ولایت کے لیے قبلہ شاہ جی، ولایت کے لیے پیچھے والے سائیڈ والے، ولایت کے لیے کیا صرف نبی کے ساتھ رہنا معیار ہے؟ جواب ہے کہ نہیں۔ آیت قرآن کی اس کی مثال جو گزرا ایک بستی سے، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، بستی کی حالت یہ تھی کہ بستی کی چھتیں زمین کے ساتھ ملی ہوئی تھی، بستی تباہ تھی۔ قالا، جناب عزیر فرمانے لگے اَنَّا يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، بھئی اللہ ان کو مرنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا؟ فَأَمَاتَ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، ہر راوی نے، ہر مفسر نے، ہر محدث نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ حضرت عزیر گدھے پہ سوار تھے اور بستی کے اندر سے جا رہے تھے کہ اللہ نے حضرت عزیر کو مار دیا۔ کتنے سال؟ 100 عام، 100 سال کے لیے، ساتھ گدھے کو بھی مار دیا، نبی کو بھی مار دیا۔ ثم باسا، پھر اللہ نے انہیں اٹھایا، زندہ کیا۔ کالا، اللہ نے پوچھا کم لبستا، بھئی تم کتنے سال پڑے رہے، مرے رہے، سوئے رہے؟ کالا لبستو یومن او بعض یوم، وہ کہنے لگے کہ ہم ایک یا آدھا دن۔ کالا، اللہ نے فرمایا بل لبست 100 عام، وہ تم تو 100 سال تک حالت موت میں تھے۔ اللہ نے کہا فانظر الی طعامک لم یتسنى، اپنے کھانے کی طرف دیکھو کہ ابھی باسی نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، بھائی کھانا ابھی تک 100 سال گزرے باسی نہیں ہوا، اس لیے کہ بنانے والی نبی کی اہل بیت تھی۔ پھر فرمایا فانظر الی حمارک، بھائی موت دونوں پہ آئی، نبی گدھے پہ سوار۔ آیت نمبر 259 سورہ البقرہ، نبی پہ بھی موت طاری ہوئی، گدھے پہ بھی موت طاری ہوئی، دونوں کے جسد 100 سال تک ایک ساتھ ایک جگہ پہ پڑے رہے۔ اللہ نے 100 سال گزرنے کے بعد نبی کو کہا فانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا مومن کو دیکھ، اللہ نے یہ نہیں کہا رضی اللہ کو دیکھ۔ 100 سال تک نبی اور گدھے کی لاش ساتھ رہی، لیکن 100 سال گزرنے پر بھی نبی نبی رہا، گدھا گدھا رہا۔ سلامت رہو، گھر جا کے قرآن کی آیت پڑھ لینا، پتہ چلا صرف رشتہ داری معیار نہیں، صرف ساتھ رہنا معیار نہیں، معیار ہے نسبت۔ اچھا جی، میں نتیجہ نکال گیا، میں بات کا نتیجہ نکال گیا۔ معیار کیا ہے؟ رسالت کے ساتھ نسبت۔ اچھا نسبت کیا ہے؟ نسبت، میرے اہل سنت بھائی توجہ میری طرف، نسبت کیا ہے؟ جعفری صاحب، نسبت یہ ہے، آپ پہنتے کیا ہے؟ جسم پہ کیا پہنتے ہیں؟ کپڑا۔ آپ کپڑا کہاں سے لیتے ہیں؟ دکان سے۔ آپ دکان پہ گئے، آپ نے دکان سے کپڑا لیا، دکان والے نے اپنی مشہوری کے لیے آپ کے سامنے مختلف رنگوں کے سوٹ تھان بچھائے، ان میں ایک تھا کالے رنگ کا کپڑا۔ کیا آپ اس کو دکان پہ چومیں گے؟ کیا آپ اس کو ادب سے جھک کے سلام کریں گے؟ کیا آپ اسے دیکھ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھیں گے؟ بھئی کالے رنگ کا کپڑا دکان پہ تھا، لیکن اگر اسی کپڑے کو آپ علم حضرت عباس بنا لیں، میں نے نسبت سمجھانی ہے، نسبت، بات سمجھ آئی؟ میں نتیجہ نکال جاؤں گا آج کی بات کا۔ بھئی وہی کالا کپڑا دکان پہ تھا، آپ نے نہیں چوما، آپ نے احترام نہیں کیا،
لیکن جیسے ہی اس کی نسبت علم کے ساتھ ہوئی اب آپ نے اس کا احترام بھی شروع کر دیا. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ دکان پہ کیوں نہیں چوما آپ کہیں گے جب دکان پہ تھا تو بے نسبتہ تھا. بھائی جب دکان پہ تھا تو بے نسبتہ, جب علم کے ساتھ جڑا تو نسبت والا ہو گیا. پتہ چلا نسبت معیارے عشق, نسبت معیارے عشق. اچھا ایک مرحلہ اور آگے. اگر آپ باہر گلی سے سڑک سے گھوڑا جا رہا ہو, شادی کا گھوڑا, کوئی بھی بندہ گھوڑا لے کے جا رہا ہو, اس کو کوئی روکے گا, لائسنس پوچھے گا؟ قبلہ آپ سے تو لائسنس پوچھے جاتی, آپ تو تائید کریں. کوئی اس پہ گولیاں چلائے گا, کوئی اس پہ فتویٰ لگائے گا, کوئی اس کا اجازت نامہ پوچھے گا. لیکن اگر اسی گھوڑے کی نسبت امام کے مرتجز کے ساتھ ہو, اب اس کا رستہ بھی روکا جائے گا, اس کے لائسنس بھی پوچھے جائیں گے, اس کے اوپر فتویٰ بھی لگے گا. بھائی جو عام گھوڑا تھا اس کا کچھ نہیں پوچھا گیا. جیسے ہی نسبت حسین کی طرف گئی تکلیف شروع. پتہ چلا نسبت معیار بغض بھی ہے. بڑے کم لوگوں کو بات سمجھ میں آئی جی. اچھا پیروں میں کیا پہنتے ہو؟ پیروں میں جوتی. کہاں سے لیتے ہو یار؟ گھبرا تو نہیں گئے ہو؟ اصل میں آیا نہ میں نے خطبہ پڑھا نہ شعر نہ کوئی بات, میں آتے ہی شروع, کیونکہ بلوچ صاحب رستے میں ہے. میں نے کہا میں اپنا پیغام دے جاؤں. میں الحمدللہ 2 گھنٹے بھی پڑھتا رہوں, مسئلہ کوئی نہیں, لیکن جتنی دیر آپ سنو گے میں پڑھوں. آپ نے بھی سننا بند کیا, اور خدا کی قسم آج کی مجلس کا نتیجہ نکالوں گا, محشر تک یہ نتیجہ یاد رکھو گے. میں جتنی سادگی پہ پڑھ رہا ہوں, اور بات حق سچ کی ہے. کفن میں کسی کا جیب نہیں ہوتا, قبر میں کوئی الماری نہیں ہے, سب کو یہی رہ جانا ہے, جان اللہ کو دینی ہے. بات حق اور حقیقت پہ. میں نے کہا پیروں میں کیا پہنتے ہو؟ جوتے. کہاں سے لیتے ہو؟ اچھا جی آپ دکان پہ گئے, دکان والوں نے دکان کے باہر اشتہار لگایا ہوا تھا, جوتوں کی تصویریں, جوتوں کی تصویریں. جی مزید ورائٹی کے لیے اندر تشریف لائیں. آپ نے جوتے کی تصویر دیکھی. اگر آپ دکان کے باہر لگے ہوئے جوتے کی تصویر کو دیکھ کے آپ چومنا شروع کر دیں, آپ یہ کام شروع کر دیں, تو لوگ آپ کے دماغ پہ شک کریں گے. عام بندے کے دماغ پہ شک ہو سکتا ہے, نبی کے دماغ پہ شک کرنے والا بھی شیطان ہوتا ہے. جی آپ اس کو چومیں گے, بھائی آپ اس کو چومیں گے. وہ جو باٹا کی فیکٹری والوں نے دکان کے باہر لگایا ہوا جوتے کا فوٹو, آپ اسے چومیں گے؟ نہیں. آپ اس کا احترام کریں گے؟ آپ اس کو دیکھ کے نہیں. لیکن اگر اسی کے ساتھ والی دیوار پہ فاطمہ زہرا کے بابا کے جوتے کی تصویر ہو, گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ آپ اس کو چومیں گے بھی؟ بھائی اگر آپ سے کوئی بندہ سوال کرے یہ کیا, وہ بھی تو اسی کاغذ پہ نکلا, بھائی اس کی تصویر بھی تو سیم پیپر پہ اسی پرنٹر سے یہ بھی پریس ہو کے نکلا, اسی کمپیوٹر سے یہ تصویر بھی بنی جس سے باقی جوتوں کی بنی تھی. آپ نے باقی جوتوں کی تصویر کو نہیں چوما, آپ نے زہرا کے بابا کے جوتے کی شبیہ تھی, اصل نہیں تھا. آپ نے اس کو چومنا شروع کر دیا. اگر کوئی بندہ پوچھے کیوں, آپ کہیں گے یہ وہ جوتا ہے جو سدرۃ المنتہا کے بھی پار چلا گیا. اور میں تو, ہم شیعہ تو اکثر دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں زہرا کے بابا کے نالین کے تلووں کی خاک کا ایک ذرہ کر دے. تمہیں پتہ ہی کیا نبی کے جوتے کی عظمت کتنی ہے, آج میں بتاتا ہوں. یہ وہ جوتا ہے جو سدرۃ المنتہا سے بھی پار گیا. سدرۃ المنتہا, شاہ جی ایک جملہ آپ کے لیے, ایک جملہ آپ کے لیے, جو معرفت والے لوگ ہو ایک جملہ ان کے لیے. سدرۃ المنتہا وہ مقام جہاں سے نبی آگے جا سکتا ہے, فرشتہ رک جاتا ہے,
یعنی جہاں پہ فرشتہ رک جائے، نبی آگے چلا جائے، اسے کہتے ہیں سدرۃ المنتہا، اور جہاں پہ فرشتہ تو چھوڑو نبی بھی رک جائے اسے کہتے ہیں زہرا کی چوکھٹ۔ علی ولی اللہ۔ آتا ہوں میں، ادھر بھی آتا ہوں۔ ایک جملہ اور سنو، نبی کا جوتا آپ اس کو کیوں چوم رہے ہیں؟ آپ اس کا جھنڈا گھر پہ، میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو نبی کے جوتے کا جھنڈا بنا کے اپنے گھر پہ سجاتے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو نبی کی جوتی کو اپنے پگوں کے اوپر سجاتے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو نبی کے جوتے کو اپنے سینے پہ لگاتے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو نبی کے جوتے کی فریم بنا کے اپنے گھروں پہ سجاتے ہیں، اپنی چھتوں پہ سجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ عام جوتے کا فوٹو نہیں لگا رہے، اس جوتے کا فوٹو کیوں لگا رہے ہیں؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی یہ نالین کا فوٹو کیوں لگایا ہوا، تو آپ یہ جواب دیں گے کہ یہ عام جوتا نہیں، یہ وہ جوتا ہے جس کی محمد کے ساتھ نسبت ہے، جس کی محمد کے ساتھ نسبت ہے۔ اب ہری پور والوں ایک سوال کا جواب دینا، کیا نبی کے جوتے کی نسبت نبی کے سارے جسم سے ہے؟ بھائی نبی کے سارے جسم سے کہاں سے ہے؟ اونچا پاؤں سے۔ جوتے کی نسبت کہاں سے ہے؟ پاؤں سے۔ تو پھر یہ جملہ مجھے کہنے دو کہ جس کی نسبت محمد کے پیر سے ہو اسے نالین کہتے ہیں، اور جس کی نسبت محمد کے کاندھے سے ہو اسے حسین جس کی نسبت۔ اب سوال میرے تمام شیعہ سنی بھائیوں کے لیے سوال یہ ہے کہ جسے نبی پیر میں پہنتے تھے، آقا پیر میں پہنتے تھے، اس کو تو میں سینے سے لگا لوں، اس کو تو میں صلوات بر محمد والے محمد۔ ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھیں۔ بھائی سوال یہ ہے کہ جس کو مصطفیٰ پیر میں پہنے اسے تو میں سینے سے لگا لوں، اور جسے مصطفیٰ کاندھے پہ بٹھائیں جب اس کے ذکر کی بات آئے میں کہوں توبہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، وہ اسی لعنت کو بغض کہتے ہیں۔ میں نتیجہ نکالوں اب بات کا، بھائی دماغ میری طرف یہ، آپ چلنے پھرنے کا سلسلہ مومنین تھوڑا سا کام کریں۔ میں بڑی محنت کر کے میں یہاں تک آیا ہوں، میں نے کبھی اتنی سادگی میں آگے مجلس پڑھی نہیں۔ میں نے مجمع کا رنگ دیکھ کے میں سوچ کے کچھ آیا تھا، یہاں بات کسی اور طرف چلی گئی۔ ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھیں۔ ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ۔ مولا کے منظور نظر ذاکر ہیں قبلہ، میں اجازت دو تو نتیجہ مولا سلامت رکھے۔ ایک بار پھر بھی باواز بلند صلوات۔ اب توجہ آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے، میں بات کا نتیجہ نکالنے لگا ہوں۔ بھائی جوتا پہنا کس لیے جاتا ہے؟ جوتا ہم کس لیے پہنتے ہیں؟ پاؤں کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ جب آپ جس بندے کو بھی پوچھیں کہ آپ باہر جاتے ہیں، آپ کے پیروں میں کوئی پتھر نہ لگے،
کوئی کانٹا نہ لگے، کوئی آپ کا پیر زخمی نہ ہو جائے، آپ اس مقصد کے لیے جوتا پہنتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ بھی اسی مقصد کے لیے پہنتے تھے۔ ہاں آج کل جوتے ذرا مہنگے بھی پہنے جاتے ہیں فیشن کے لیے، لیکن یاد رکھنا جو اللہ کی حجت ہو وہ فیشن کے لیے نہیں پہنتا، وہ اس لیے کہ کوفہ کا شہر اور شہر میں چلنے والا حیدر، حیدر کے پیچھے چلنے والا حیدر کا غلام کمبر، عید کے موسم جناب کمبر کو مولا نے کہا کمبر جی مولا آؤ کپڑے لینے کے لیے جاتے، بازار میں کمبر کے ساتھ گئے، کمبر میرے لیے لباس پسند کرو۔ کوفہ کی مارکیٹ میں جو شاہی لباس تھا، کمبر نے کہا مولا آپ کے یہ لباس اگر آپ پہنیں تو اس لباس کو اور بھی زینت ملے گی۔ بھائی علی لباس سے نہیں سجدہ، لباس علی سے سجتے ہیں جی۔ مولا نے فرمایا خریدو، خرید لیا۔ اچھا کمبر اپنے لیے پسند کرو۔ کمبر نے ایک اجلا سادہ لباس غلاموں والا اپنے لیے پسند کیا۔ جب گھر کے دروازے پہ پہنچے، مختصر جب گھر کے دروازے پہ پہنچے، یا علی یہ آپ کا لباس، یہ میرا لباس۔ مولا نے فرمایا کمبر بادشاہوں والا تمہارا، غلاموں والا ہمارا۔ یہ تم کہتے ہو جی علی بادشاہی کے لیے بات کیوں نہیں کی، علی نے اپنی بادشاہی کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ وہ جو بادشاہوں کا لباس اپنے غلاموں کو پہنا دے، تو پتہ چلا نبی یا امام فیشن کے لیے نہیں پہنتے۔ تو جو محمد مصطفیٰ نے بھی جو جوتا پہنا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں پہنا، وہ پیروں کی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ کچھ لوگ تھے جو نبی کے رستے میں کانٹے ڈالتے تھے۔ اب اگر میں نے یہاں نام لیے نا، کل یہاں جی ٹی روڈ پہ جلوس کھڑا ہوگا، یہ کانٹے ڈالنے والے کون کون؟ تو اپنے پیر کو بچانے کے لیے۔ اچھا آخری سوال پھر نتیجہ، کیا نبی کے جوتے کو ہم لوگ جوتا کہتے ہیں؟ ہم جوتا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ صرف نالین کہتے ہیں، نالین شریف۔ ادھر سے آواز آئی نالین پاک، نالین شریف۔ میں پھر کہہ رہا ہوں نالین پاک، عام نالین نہیں، نالین پاک۔ جوتے کا کام یہ ہے کہ جوتا پیر کی حفاظت کرتا ہے، سر کی نہیں۔ بھائی جو جوتا محمد مصطفیٰ کے پیر کی حفاظت کرتا رہا، کچھ لوگ نبی کے رستے میں کانٹے ڈالتے تھے، کچھ روڑے پھینکتے تھے، کچھ پتھر پھینکتے تھے، محمد مصطفیٰ اپنے پیر کو بچانے کے لیے جوتے پہنتے تھے۔ تو جو جوتا نبی کے صرف پیر کو بچاتا رہا، صرف پیر کو بچاتا رہا، وہ جوتا عام جوتا نہ رہا بلکہ نالین پاک ہو گیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں پاک ہو گیا۔ جو صرف پیر کو بچائے وہ تو پاک ہو جاتا ہے۔ 17 سال تک جو ابو طالب سر سے لے کے پیر تک پورے محمد کو بچائے، وہ کافر کیسے ہو گیا؟ ایک دو بھائی جو صرف پیر کو بچائے اسے تو آپ پاک کہیں، جو پورے وجود کو بچائے، اس رنگ میں بچائے کہ نبی کے بستر پہ جب جان کا خطرہ ہو تو اپنا لخت جگر لٹائے۔
تمہیں اس کے ایمان پہ شک. اور جو شیعہ بیٹھے ہوئے ہو, اگر کوئی بندہ کافر کہا کرے تو پریشان نہ ہوا کرو. ہم شیعہ بھی کچھ ایسے ہی کافر ہیں جیسے علی کا بابا ابو طالب کو لوگ کافر کہتے ہیں, اور ہمیں کافر کہنے والے ایسے ہی مسلمان ہیں جیسے یزید مسلمان تھا. میں اپنے اور بلوچ صاحب کے بیچ میں حائل نہیں ہونا چاہتا. گزشتہ روز صادق آل محمد کی شہادت کا دن گزرا ہے, اور قبلہ بلوچ صاحب یہ وہ امام ہیں جن کی شہادت کی روایات بہت کم سے کم تر موجود ہیں, کم سے کم تر موجود ہیں. اور یہ ہمارے قبلہ ہیں کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہر امام کی شہادت پڑھی ہے. اور میں قبلہ 19 سال 7 مہینے طالب علم رہا ہوں قوم کا اور نجف کا, اور میں اکثر آپ کی مجالس سنتا ہوں. آپ جس تخیل میں بڑھتے ہیں, میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں, میں قبلہ آغا باجت کا میں شاگرد رہا ہوں, آیت اللہ تحریری کا شاگرد رہا ہوں, میں پوری تائید کے ساتھ رہتا ہوں. آپ کے اس تخیل پر جو مبنی مصائب ہوتے ہیں, آپ اور حاجی ریاض حسین شاہ رتوال صاحب مرحوم, ان کو مولا امام زمانہ کی تائید حاصل ہو. بھائی نے مجبور کیا. میں صادق آل محمد کا ایک جملہ, جو ولایت والے بیٹھے ہوئے ہو, چونکہ ان کی شہادت کا دن گزرا, گزشتہ روز نزول ذوالفقار کا بھی دن تھا. 15 شعبان سن 3 ہجری کو جناب سید الشہداء کی شہادت کا واقعہ, 15 شوال امام جعفر صادق علیہ السلام 148 ہجری میں جامع شہادت نوش فرمایا مدینہ میں. 15 شوال سن 3 ہجری سید الشہداء جناب امیر حمزہ کی شہادت کا جان سوز واقعہ. 15 شوال سن 3 ہجری ذوالفقار کا نزول ہوا. میں پڑھنا ذوالفقار پہ تھا, لیکن یہاں کا رنگ دیکھ کے میں کسی اور طرف چلا گیا. اب صادق آل محمد کی وہ روایت آپ کے لیے آپ نے مجبور کیا ہے. یہ دو جملے جو ولایت کی حب رکھتے ہو وہ لوگ سنو. مدینہ میں صادق آل محمد, بس آخری 2 جملے, صادق آل محمد خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. میدان میں چونکہ شاگرد زیادہ تھے, قبلہ بلوچ صاحب لفظ آسان کروں, علم کے شہر میں صادق آل محمد کوفہ اور بصرہ کے اماموں کو سبق پڑھا رہے تھے کہ خطبہ دیتے دیتے جب مولا نے فرمایا وَلَعْنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِنَا أَجْمَعِينَ, اللہ ہمارے دشمنوں پہ لعنت کرے, تو جو شاگرد تھے سننے والے, ان میں سے کچھ نے لعنت بھیجی اور کچھ خاموش ہو گئے. نخلستان میں ایک کتا کھڑا تھا بڑا دور, اس نے بھونکنا شروع کر دیا. ایک بندہ اٹھ کے پوچھتا ہے یہ کیوں بھونک رہا ہے, اور دوسرا بندہ اس کو کہتا ہے جو کام تم میں سے کچھ لوگوں نے نہیں کیا یہ وہ کر رہا ہے. اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا خطبے کے بعد, مولا یہ اتنا دور کیوں کھڑا ہے؟ مولا نے فرمایا کیا تمہیں نہیں پتا آیت طہارت ہمارے اوپر اتری ہے, ہم طاہر ہیں, مطہر ہیں, معطر ہیں, مقدس ہیں, یہ نجس ہے, یہ نجس ہے. اچھا مولا کیا قیامت کے دن یہ کتا نجس العین یہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کرے گا کہ پروردگار میں بھی تیری مخلوق, تو نے مجھے اتنا پلید کیوں پیدا کیا, تو نے مجھے اتنا نجس کیوں پیدا کیا؟ مولا نے فرمایا یہ جائے گا اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت لے کے کہ بار الہا میں بھی تیری مخلوق تھا, مجھے اتنا نجس کیوں پیدا کیا. لیکن دیکھے گا رب کی بارگاہ میں خنزیر کھڑا ہوگا, جب کتا اسے دیکھے گا کہے گا مالک شکر ہے تو نے مجھے یہ پیدا کیا, وہ پیدا نہیں کیا. اچھا دوسرے بندے نے سوال کیا مولا پھر جب خنزیر اتنا نجس کہ کتا بھی اپنے کتا ہونے پہ شکریہ ادا کرے تو کیا وہ اللہ کی مخلوق نہیں؟ فرمایا اللہ کی مخلوق. پوچھنے لگا مولا وہ شکایت نہیں کرے گا؟ فرمایا جی ہاں وہ بھی شکایت کرے گا. پوچھا پھر؟ فرمایا اللہ دوزخ کے طرف اشارہ کر کے فرشتوں سے کہے گا دوزخ کے پردے ہٹاؤ. جب دوزخ کے پردے ہٹیں گے امر الہی سے دوزخ کی ایک وادی جس کے سامنے سے پردہ ہٹایا جائے گا, اس کے اندر مکروہ چہروں والے لوگ
جن کے جسم پہ ایک طرف سے زنجیریں پڑی ہوئی ہوں گی، دوسری طرف سے نکلی ہوئی ہوں گی، جن کی زبانیں لٹک کے پیروں تک آئی ہوئی ہوں گی، جن کے جسم بوسیدہ، جن کے جسم پہ پھوڑے اور خون، اور دوزخ کی اس وادی کے سامنے لکھا ہوگا ہاؤلائے منکرو ولایت امیر المومنین، یہ وہ ہیں جنہیں علی کی ولایت پہ شک تھا، وہ نجس العین ان کو دیکھ کر کہے گا میرا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ بنا دیا، وہ نہیں بنایا۔ یا علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اجرکم اللہ۔ جناب قبلہ علامہ قمر عباس صاحب بہت خوبصورت خطاب پیش کیا ہے، مولا توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میرے بھائی جناب علی عمران ہاشمی، مولا یہ سائی و محنت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ مرحوم مغفور جناب نفیس عمران ہاشمی، مولا علیین میں مزید درجات بلند فرمائیں۔ بانیان مجلس کا یہ پرخلوص صفِ اعضا بی بی پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ مرقع درد سفیر اعضا ناشر پیام ولا و وضا مقبول در آل ابا جناب سردار وسیم العباس خان صاحب بلوچ ممبر پاک پر تشریف فرما ہے انشاءاللہ۔ 13 سفر مظفر امام بارگاہ کربلا پیر حیدر صفدر ٹیکسلا بھائی سردار وسیم العباس انشاءاللہ بانی کی حیثیت سے ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ 27 مئی بامقام حسینی چوک ٹیکسلا زیر تمام زبار ماتمی سنگت سپاہی حسین ٹیکسلا میرے بھائی سید انجم عباس اور جناب سید اسرار شاہ صاحب کی طرف سے اعلان ہے انشاءاللہ ملک بھر کی ناموار ماتمی تنظیمیں شرکت فرمائیں گی۔ مومنین سے بھرپور شرکت کی اپیل ہے۔ غریب الغربا کا ماتم انشاءاللہ 11 جون بامقام میر پر توفیہ عظیم و شان مجلس سے مرکز ہوگی۔ ملک کے ناموار علماء و ذاکر خطاب فرمائیں گے۔ 3 جون بامقام ڈوگ وجن ٹیکسلا کینٹ عظیم و شان مجلس سے مرکز ہوگی۔ اسی طرح 10 اور 11 جون بامقام گکھڑ تحصیل فتح جنگ ضلع اٹک 2 روزہ عظیم و شان قدیمی مجالس مرکز ہوں گی۔ ملک بھر کے ناموار علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے بھرپور شرکت کی اپیل ہے۔ جس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں مولا کے عظیم مداح ہر دل عزیز شخصیت کمال مہربانی کی ہے، بہترین مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر اس مجلس کی رونق کو دوبالا کیا ہے۔ جناب سردار وسیم العباس خان صاحب بلوچ آپ کے سامنے آخری مقرر کے طور پر خطاب فرمائیں گے۔ آپ کے مہمان ہیں، بھرپور انداز میں حوصلہ افزائی کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یکمہ نعرہ حیدری۔ آپ کے سامنے ناشر پیام ولا و وضا مقبول در آل ابا مرقع درد سفیر اعضا شہنشاہ ذکر فضائل و مصائب جناب سردار وسیم العباس خان صاحب بلوچ گزارش کروں گا ممبر پاک پر تشریف فرما ہوں۔ آج کی مجلس اعضا کے آخری مقرر کے طور پر خطاب فرمائیں۔ بھائی جان جیتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحوم مغفور اس خاندان دے جملہ مرحومین اپنے اپنے مرحومین شہداء پارا چنار لاولد مسافر ٹر گئے مرحومین نو بھی شامل کر کے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد۔ میرا اللہ اپنی عزت دا واسطے امام زمن دے ظہور اچ تاجیل فرما۔ اساں گناہگاراں نو اے جگ دنیا اے فنا
چھوڑن تو پہلے 12ویں سرکار دی زیارت نصیب فرما۔ میرا اللہ ساڑے دل ساڑے وہڑے اور ساڑیاں زندگیاں ذکر محمد و آل محمد نال آباد فرما۔ میرا مولا ذکر پاک دا ثواب جملہ مرحومین دے نام اعمال وچ درج فرما۔ میرا مولا حاضرین مجلس دے بھی جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما۔ میرا مالک خالق اپنی عزت دا واسطہ قبرانو منور اور روشن فرما، تا حد نگاہ کشادہ و وسیع فرما۔ میرا اللہ اپنی عزت دا واسطہ جو علیل آئے، جو مریض آئے، جو بیمار آئے، سید الساجدین علیہ السلام دے صدقے کل مریضانو صحت کلی عطا فرما۔ جو بے اولاد آئے صدقہ باب الحوائج حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام دا میرا مولا نیک نرینہ سہل اولاد عطا فرما۔ جو مقروض آئے قرض ادا فرما۔ اس نگری نو شیعہ اور اہل سنت سمیت آمد امام علیہ السلام تک آباد اور شاد فرما۔ میرا اللہ ساڑے دلاں چوں دنیا دی محبت نو دور فرما، اپنی محبت نال نور و نور فرما۔ الہی اپنی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما، اپنے محبوب دی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما۔ صاحب الامر قائم آل محمد علیہ السلام دی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما۔ میرا اللہ ذکر پاک دے صدقے ساڑے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ الہی طاغوت نو نستو نابود فرما، پرچم اسلام نو بلند فرما۔ علی ولی اللہ دبول بالا فرما۔ اساں گناہگاراں حکومت الہیہ دی زیارت نصیب فرما۔ اول آخر دعا 12ویں سرکار دا جلد ظہور فرما۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ صلوات بلند آواز نال بھیج دیو محمد و آل محمد۔ اللہ